اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس حدیث کے بیس پر کسی بھی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کی وفات ہو جانے کے بعد قربانی نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. موجودہ ایام عید الاضحیٰ کے قرب کے ایام ہیں، جن کے اندر بعض حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں. بعض حضرات جن کو رب تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کریں. کچھ حضرات کہتے ہیں یہ تم کہاں سے کرتے ہو، یہ کہیں لکھا ہے، یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے میں عرض کروں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں جو بات میرے رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ. اور یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا ہے. سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، کتاب الاضحیہ باب نمبر 3 ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 156 ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2792 ہے. کتاب الضحایہ کے اندر امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. مسند احمد بن حنبل کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر، علامہ ابن عسقلانی فتح الباری کے اندر، التلخیص الحبیر کے اندر اور الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ کے اندر اس حدیث کو لکھا. اور امام بہقی سنن الصغریٰ کے اندر، شرح معانی الاثار کے اندر امام طحاوی، مسند ابی عوانہ کے اندر امام جزری جامع الاصول کے اندر، اور قاضی شوکانی اپنی کتاب نیل الاوطار کے اندر حدیث لکھتے ہیں. حدیث پاک سنیے. جناب سید عائشہ صدیقہ فرماتی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا منگوایا، جسے ہم اپنی زبان میں چھترا کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے منگوایا، اور ایک روایت میں 2 منگوائے، موٹے تازے فربا تھے. آقا کریم علیہ السلام نے چھری منگوائی، چھری تیز کرنے کا حکم دیا. حضور علیہ السلام نے انہیں لٹایا. ثم ذبحہ، حضور علیہ السلام نے پھر انہیں ذبح فرمایا. ثم قال، پھر حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. وہ جملہ کیا تھا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، بسم اللہ، حضور فرماتے ہیں بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام سے میں قربانی کرتا ہوں. پھر میرے حضور فرماتے ہیں اللہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں یہ میں مصطفیٰ کی جانب سے بھی قبول فرما، اسے میں محمد کی آل کی طرف سے بھی قبول فرما، اور مجھے مصطفیٰ کی پوری امت کی طرف سے قبول فرما. حضور کے جو اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ دنیا سے جا چکے تھے، حضور نے ان کے نام کی بھی قربانی فرمائی، جو دنیا میں موجود تھے ان کے نام کی بھی فرمائی. اور امت مصطفیٰ میں سے جو لوگ آنے والے تھے اور جو دنیا سے جا چکے تھے، حضور نے پوری امت کے ہر فرد کے نام کی قربانی فرمائی. اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسا نہ کرنا، یہ تو میں کر رہا ہوں. اور ہمارے علمی کتابی دوست، اب علمی کتابی سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کس کو مراد لیتا ہوں، کہ یہ اس طرح کی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں باتیں کر کے. انہوں نے ریسنٹلی اس موضوع پر ایک بیان کیا، اور اس میں کہا، انہوں نے کہا یہ حدیث تو خاص تھی، نبی پاک کے ساتھ خاص تھی، امت تو کر ہی نہیں سکتی. میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے قرآن کی کسی آیت میں پڑھا کہ یہ حدیث خاص تھی، یا نبی علیہ السلام نے اپنی کسی حدیث میں فرمایا کہ یہ کام صرف میں کر رہا ہوں تم کبھی نہ کرنا؟ کسی ایک حدیث، کیونکہ آپ تو صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں نا، باقی تو امت کے امام تو آپ کے نزدیک بابے ہیں. آئیے یہ دیکھیے کہ امت مصطفیٰ کے اماموں نے اس حدیث کا کیا معنی لیا. کیا یہ کام صرف حضور کے خاص تھا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی تبویب فرمانے والے، باب باندھنے والے، اور علمی کتابی دوست کہتا ہے لوگو تمہیں نہیں پتا امام نووی کون ہیں. امام نووی وہ امام ہیں جنہوں صحیح مسلم کے باب باندھے ہیں. وہ اتنی عظیم ان کی شان بیان کر رہا ہوتا ہے، بے شک شان تو ان کی اس سے بھی نرالی ہے. اب مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ وہی امام نووی ہیں اکیڈمی میں جن کی شانیں بیان ہوتی ہیں. وہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں، فرماتے ہیں وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ جَوَّزَ تَضْحِيَّةَ الرَّجُلِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَاشْتِرَاكِهِمْ مَعَهُ فِي الثَّوَابِ. فرماتے ہیں وہ علماء جن کا یہ مذہب ہے کہ فوت شدگان مرحومین کی طرف سے قربانی جائز ہے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ قربانی کرنا بندے کا اپنی طرف سے بھی جائز ہے، اپنے اہل بیت کی طرف سے بھی جائز ہے، اور ان کو ثواب میں شریک کرنا یہ امام نووی فرماتے ہیں بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ عقیدہ لوگوں نے خود نہیں گڑھا، مصطفیٰ کی حدیث یہ بتاتی ہے. دوسری حدیث مبارکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر لکھتے ہیں، کتاب الضحایہ کے اندر، باب الاضحیۃ عن المیت. اور اس کے علاوہ
مسند احمد بن حنبل میرے ہاتھ میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 242 ہے، حدیث نمبر 1288 ہے۔ علمی کتابی حضرات سے معذرت کے ساتھ عین ممکن ہے اسلام 360 میں اس کا نمبر آگے پیچھے ہو۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب مسند ابو یعلا موصلی، اس کی بھی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 242 ہے، حدیث نمبر 455 ہے، پوری سند کے ساتھ حدیث اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی مجمع الزوائد ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 13 اور 14 پہ پوری سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کنز الاموال کے اندر علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 86 ہے، اور حدیث نمبر 12663 ہے، امام ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اور اس کے بعد الحاوی للفتاوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 238 ہے، کتاب الاضحیہ کے اندر آپ نے پوری سند کے ساتھ اس کے تمام الفاظ کو نقل فرما دیا۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 325 ہے، حدیث نمبر 7630 ہے، امام حاکم نے حدیث بیان فرمائی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المجموع مہذب کی شرح کے اندر اس حدیث کو لکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سنن الترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پورا باب قائم فرماتے ہیں۔ آپ باب قائم فرماتے ہیں، باب الاضحیۃ عن المیت، باب ہے میت کی جانب سے قربانی کرنا۔ آگے آپ حدیث لکھتے ہیں، ان حنش قال رأیت علی یضحی بکبشین، فرماتے میں نے مولا علی کو دیکھا، حضرت حنش کہتے ہیں میں نے مولا علی کو دیکھا 2 قربانیاں کرتے تھے۔ فقلت ما ھذا، میں نے کہا حضرت جی یہ کیا ہے؟ تو پیروں کے پیر مولا دستگیر فرمانے لگے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی۔ اور مستدرک کے الفاظ ہیں، امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ، مجھے حضور نے وصیت دی تھی، حضور نے حکم فرمایا تھا کہ میں ایک قربانی اپنی کروں اور ایک قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کروں۔ مشکات المصابیح میں بھی حدیث موجود ہے، فانا اضحی عنہ ابدا، مولا علی فرماتے تھے میں قیامت تک، جب تک میری زندگی ہے میں رسول اللہ کے نام کی قربانی کرتا رہوں گا۔ علی اپنی بھی قربانی کرے گا اور اپنے آقا و مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کرے گا۔ یہ قربانی نبی علیہ السلام کے نام کی کرنا مولا علی کی سنت ہے۔ اچھا، اب بعض حضرات یہاں پر کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو اس حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ اچھا، جو علامہ البانی نے لکھا ہے وہ تنبیہ القاری علامہ ضعفہ الالبانی کے اندر، وہ امام نے پورا اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے اس کی سندوں کے۔ اب اس کے اندر امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث بالکل صحیح الاسناد ہے، یہ حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جب ہم آدم علیہ السلام نے حضور کے نام کا وہ جو وسیلہ ڈالا وہ حدیث پیش کرتے ہیں نا امام حاکم کی اسی کتاب کی، تو وہ علمی کتابی دوست کہتا ہے نہیں امام حاکم نے تو صحیح بات نہیں لکھی، امام ذہبی کی بات صحیح ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں امام ذہبی کون ہے۔ اب اس پر بھی امام ذہبی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل پرفیکٹ ٹھیک حدیث ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، امام حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ماننا ہی نہیں۔ پھر ہم جب آیت پڑھتے ہیں تو وہ دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ یہودیوں والے کام کرتے ہو، جو باتیں اپنے فرقے کی ہوں وہ مان لیتے ہو قرآن و حدیث کی، اور جو باتیں نہ ہوں اپنے فرقے کی وہ کہتے ہو یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، ہم نے تو ماننا ہی نہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی تحکیم کرنے والے شیخ احمد شاکر، انہوں نے مسند احمد بن حنبل کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور امام بہقی نے اس پر کیا کومنٹس پاس کیے، آپ نے فرمایا جب ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو فرماتے ہیں کان فیہ دلالۃ علی صحت التضحیۃ عن المیت، اس کے اندر سب سے بڑی دلیل ہے کہ فوت شدہ نفوس قدسیہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور مولا علی کی سنت ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی ضرور کریں۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ سارا صدقہ ہوگا، اچھا یہ جو کہتے ہیں نا صدقہ ہوگا، انشاءاللہ وہ میں بعد میں پھر عرض کروں گا کہ وہ صدقہ ہوگا، اس کے بارے میں امام بخاری کا کیا نظریہ تھا، انشاءاللہ وہ میں اگلی نشست میں عرض کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت عطا فرمائے، اپنی قربانی کریں، اپنے مرحومین والدین کی قربانی کریں، نبی علیہ السلام کے نام کی قربانی کریں، جس کا دل چاہے جس سے زیادہ محبت ہو قرب ہو ان کے نام کی قربانی کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے، مولا علی المرتضیٰ کی بھی سنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔